ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ جناب صلاح الدین محمود، پیشے کے لحاظ سے چارٹر اکاؤنٹنٹ، لیکن دعویٰ ان کا روحانیت کا، اور ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں روحانیت اپنی جگہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو بہت وقت سے بہت پہلے بہت سی چیزیں دکھا دیتی ہے، سمجھا دیتی ہے، اور اس کے بگڑے ہوئے مسائل، بگڑے ہوئے کام سنوار بھی دیتی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو جناب عمران خان صاحب محفوظ کریں گے اور معاشی طور پہ مضبوط کریں گے۔ میں آج ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھی کوئی باقی مرشد ہوں گے جو آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہوں گے، اگر مناسب ہو تو ان کا نام بتا دیں تاکہ ہم بھی ان سے فیض یاب ہوا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہونے جا رہا ہے، وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ جتنا پیسہ یہ لوٹ کے باہر لے جا چکے ہیں وہ تو کہیں آتا واپس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ذلیل ہو جائیں، بے حس ہو جائیں، بے شرم ہو جائیں، لوگوں سے چور چور ڈاکو ڈاکو کہلا لیں، اور بچے باہر سیٹل ہو جائیں۔ وہ انہیں یہ پتہ ہے، انہیں یہ علم ہو چکا کہ یہ ایک ایسی، وہ ان بیوقوف لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک بچتا ہے نہیں بچتا، پیسہ ان کے پاس آتا نہیں آتا، کھانے کو روپیہ رہتا نہیں رہتا، انہوں نے زندہ باد کا نعرہ ہی لگانا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی صورت بھی روحانیت میں ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو ان کے اصل منحوس مکروہ چہرے نظر آ جائیں، جو انہوں نے لوٹ مار کا مال ہے وہ بھی نظر آ جائے، کیونکہ اب تو وہ کہتے ہیں کھاندہ سی تے لوندا بھی سی جی۔ اب جب بات یہاں تک آ جائے کہ آپ کے لوٹے ہوئے پیسے کو وہ کہیں گے وہ تو لوندا سی، انہیں یہی نہیں پتہ چل رہا وہ آپ ہی کا لوٹا ہوا پیسہ تھا، آپ کے ٹیکس کے پیسے تھے جو لگاتا تھا، اور اسی میں سے کھاتا تھا، وہ آدھے کھا لیے آدھے لگا دیے۔ لیکن اس عجیب قوم ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسہ تو ہمارا ہی تھا، آدھا کھا کے آدھا لگا دیا، تو کون سا اس نے لگایا اس قوم پہ، وہ تو بتائے کس کی کمائی تھی؟ اس کے باپ کی تھی، دادا کی تھی، اس کی اپنی کمائی تھی جو اس نے قوم پہ لگائی ہے؟ یہ بتائیں ذرا آپ ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پوچھیے۔ محترم احسان صاحب، آدھی بات کا جواب تو آپ نے دے دیا کہ وہ چہرے نظر تو آ گئے سب کو، ٹھیک، دیکھیں کہ چہرے تو وہ سب کو پتہ ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہے، لیکن پھر ان کی جوتیاں کو چاٹتے ہیں، ان کی غلامی کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں آدھا جو کام ہونے والا ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے وہ شروع ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ریکوری شروع ہونے والی ہے بہت جلد اور بڑھتی جائے گی، اور یہاں تک کہ پیسہ اڑ اڑ کے روحوں کی طرح پاکستان میں آنا ہے، روحوں کی طرح۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس شخصیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ایک مثال بھی ہے اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی شخص کسی کو گڑ کھانے سے اس وقت تک نہیں منع کر سکتا جب تک کہ وہ خود گڑ نہ کھاتا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے آدم میں، بہت بڑا انسان کہ جب تک وہ خود نہ ہو کسی میں تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ان کا ایک قول تھا کہ 70 سال میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث اور بہت بڑے قانون دان وہ اپنے علم کے ذریعے سے، علماء کی سب سے بڑی رائے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا اس کائنات کا سب سے بڑا محدث سمجھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ وہ بڑے بڑے عالم 70 سال بھی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں میں فکر پیدا کرتے رہے، سوچ پیدا کرتے رہے، تو یہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کی ہے کہ ایک عادل حکمران، منصف اور سچا حکمران جس میں پورا جذبہ ہو، اسی لمحے اس کام کو نافذ کرنے کا، تو وہ آئین قانون کے انفورسمنٹ کے ذریعے اسی مومنٹ میں کر سکتا ہے کہ وہ ساری رات اس کو نیند نہیں آتی، وہ اس وقت تک سوتا ہی نہیں جب تک نہ وہ امپلیمنٹ نہ کرا لے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے، ورنہ علم اڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علم عمل کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جس طرح آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں،
تو علم پہ اگر اسی وقت عمل نہ ہو تو علم چھین لیا جاتا ہے. یہ تو پیسے کے ساتھ اس طرح جڑے بیٹھے ہیں جیسا میں اور آپ کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں. ہاں ابھی آپ نے ایک سوال اور مجھ سے کیا تھا کہ مرشد کی بات کی تھی, بزرگ کی. 1000 سال ہوا ہے کہ تربیت اٹھ چکی ہے. وہ اس وجہ سے کہ انسانوں کی جو عقلیں ہیں, دل ہیں, دماغ ہیں, وہ دولت پیسہ کرسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب اتنی زیادہ ہو کشش, اسی کو ربا بھی کہتے ہیں. قرآن میں ربا جو ہے, یہ قرآن سارا لام اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ لوح محفوظ پہ جو کسی بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. اور ایک رب ہے, وہ اللہ سے محبت ہے. ربا کے ماں سوا اللہ کے علاوہ ہر شے کے ساتھ اتنی کشش کے کرسی, دولت, پیسہ, جماعت, اقتدار, ان سب سے محبت کی خاطر انسان جو مرضی کرتا رہے, اس کو اکٹھا کرنے کا نام ربا ہے. قرآن میں بھی ربا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑھاتے رہنا, یعنی غیر مخلوق اشیاء جتنی بھی ہیں, نفسانی اور فانی اشیاء کا اکٹھا کرنا ربا ہی ہے. صرف دولت نہیں ہے, دولت بھی, پیسہ بھی, کرسی بھی, اقتدار بھی, ملکوں پہ, قوموں پہ جماعتیں بنانا فنڈنگ دے کے, تو یہ ہر شے یہ ربا ہے. ربا ہے کہ دولت کی اتنی چڑھی ہوئی ہوس کہ چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو, چاہے وہ کک بیک ہو, چاہے وہ کمیشننگ ہو, چاہے وہ فائنانسنگ ہو, کسی بھی طرح کا کہ انسان کا دل دولت سے جڑا رہے. جس طرح آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کوئی بنا, کچھ بھی, کوئی بھی جماعت, میں کسی کا پرسنل نام نہیں لوں گا, لیکن جس کے دل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان صرف دل پہ ہوتا ہے, تو مقصد جس کا صرف دولت پہ ہو تو ہم اس کو ربا کہتے ہیں. تو یا تو دھیان ربا پہ ہوتا ہے تو یا رب پہ. تو معاش یہ قرآن مجید کا لفظ ہے اور غیر مخلوق کلام ہے, اور پاکستان نور معاش سے تخلیق ہوا. اور علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا ورڈکٹ تھا کہ جس پہ آج تک 73 سال ہو گئے پاکستان کو, اور اس سے بھی پہلے جب حضرت علامہ نے یہ کہا تھا کہ ساری دنیا کے معاشی مسائل کا حل قرآن مجید کی روح میں ہے, قرآن مجید کی سپرٹ میں ہے. اب جو لوح محفوظ پہ قرآن ہے, یعنی وہ پاکستان کا تخلیقی حرف کہ جو لکھا ہوا ہے کہ خوش معاش ریاست ہے, یہ بد معاش نہیں ہے, تو اس میں میم ہے ذکوریت سے, کہ یہ آدم میں ایک خاص صفت ہوتی ہے ذکوریت. ذکوریت ہوتی ہے کہ یہ اتنی کشش رکھتا ہے انسان کے کائنات میں اللہ نے اور کسی چیز میں اتنی کشش پیدا نہیں کی, کہ اپنی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور باقی ہر شے انسان کے لیے. تو یہ میم ہے. الف ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عاجزی, انکسار اور سر تسلیم ہم کرنا. تو یہ الف ہے کہ یہ پاکستان کے حکمران کا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیے ہیں اس پہ فوری طور پہ عمل کرائیں. ایک تو عین اس میں آتا ہے, عین کا مطلب ہے عفو. یہ عفو ہے, یہ ایک وہ کوالٹی ہے کہ جس انسان میں اتنا محبت, اتنا پیار ہے کہ وہ دشمن سے بھی پیار سے کام لیتا ہے. یعنی اس کے دل, سینے, دماغ کے ساتھ درگزر کرنا, محبت کرنا, پیار کرنا, انسانیت کو فائدہ پہنچانا, وہ جم جاتا ہے. جم کے اس کے ساتھ اس کے خونوں میں سرایت کرنا شروع, اس کو عفو کہتے ہیں. اور معاش میں جو شین ہے وہ صفت ہے جو عمران خان صاحب میں کوالٹی ہے, یہ خاص صفت نبوت ہے. شین ہے لوح محفوظ تک جس کی نظر جاتی ہے, اس کا مطلب ہے حق کے ساتھ جڑ جانا, جڑے رہنا, بالکل جم جانا, چاہے کوئی جان کو قتل کر دے پھر بھی حق کے ساتھ. اب عمران خان صاحب کی ایک یہ صفت تو ہے کہ حق کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن ان میں وہ عفو کی قوت نہیں ہے کہ وہ محبت سے کھینچے کے چوروں کو کتب بنا لیں, یہ فن نہیں ہے. اور دوسری ایک خاص کوالٹی جو اس میں نے کہا کہ میم میں ذکوریت, کہ لوگوں کا دل اور روح کھینچ لینا پیار سے, اگر یہ بھی شامل کر لیں تو پھر یہ دونوں پروں سے جہاز اڑا سکتے ہیں. شامل ہو جائے گی جی, یہ شامل ہو جائے گی انشاءاللہ جب وہ شخص سے ملیں گے ناظرین, تو یہ قوت ان کے اندر آ جائے گی. ہم آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں سعود بن محمود صاحب کی, کہ یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی قوت, روحانی قوت, جس میں عمران خان صاحب کو یہ قوت نصیب ہو جائے گی کہ وہ ان لوگوں کو, ڈاکوؤں کو شاید کتب بنانے کی صلاحیت رکھ لیں, لیکن اس کے ساتھ ہماری ایک ریکویسٹ ہے, ان ڈاکوؤں سے خدا را غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ زور دکھوا لیجیے, کتب بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں شاہ نہ بنا دیجیے گا. اسی کو نا میں بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب کی اگلے پروگرام میں کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اگر ہے تو ایک اچھا چلیں بتائیں. ہاں, عمران خان صاحب کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں
کہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ فاسٹ بولنگ تو کر لیتے ہیں، یہ بہت ٹھیک ہے، لیکن ان میں ان کی لینتھ کا صحیح ہونا، لائن لینتھ کا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ پتا کہ دنیا کا یہ بہترین بالر تھا اپنے دور میں۔ جی بالکل، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوئنگ تو کر لیتے ہیں، لیکن سوئنگ کے ساتھ اس کا ایکوریسی کہ وہ ہدف پہ، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ملک کو ہدف اور سمت نہیں دی، جب وہ اس شخص سے رابطہ کریں گے تو ان کو سمت بھی مل جائے گی، ہدف بھی مل جائے گا، لائن بھی مل جائے گی، لینتھ بھی مل جائے گی اور ڈائریکشن بھی، پھر وہ دنیا کے انتہائی فاسٹ ترین بولر نہیں لیڈر ہوں گے، اور سب سے زیادہ ساری دنیا کے۔ آپ کے لیے انتہائی زبردست خوشخبری بقول صاحب الدین صاحب کے کہ عمران خان صاحب آپ اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف آ رہے ہیں اور اپنی عمدہ ترین کارکردگی سے وہ ان پہ قابو پا لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔